ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے آج کا، کہا ہی جا رہا ہے کہ سینٹ سے ہو جائے گی، تو سر کیا سمجھتے ہیں اس ترمیم کا عام عوام کے لیے کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، عام عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی آزاد عدلیہ نہیں ہوگی۔ ان کے گھر اگر ٹوٹتے ہیں، ان کے بچے اغوا ہوتے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تھانوں میں، تو ان کے لیے اب کوئی داد رسی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کتاب میں بس ہو رہی ہے، اس کا براہ راست اثر ان کی زندگیوں پر ہوگا۔ ایک عدلیہ کا جو نظام ہے اس ملک کا، اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اپنی جیب سے نام نکال کر ایک آئینی عدالت بنائیں گے، اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس وہ مقرر کریں گے، باقی جو جج ہیں وہ بھی وہ مقرر کریں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو مقرر کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا جو 26ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد ایک آئینی بینچ بنا، اس آئینی بینچ نے ماضی کے فیصلوں کو تلپٹ کیا۔ سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری عدالت میں نہیں ہو سکتی، اس آئینی بینچ نے اس فیصلے کو رد کیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے چکا تھا، جن کی تعداد 60 تھی، وہ نشستیں اس آئینی بینچ نے ہم سے چھینی۔ اب جو یہ عدالت بنانے جا رہے ہیں، اس سے مزید یہ اسی قسم کے کام لیں گے جن کا براہ راست اثر پاکستان کی جمہوریت پر ہوگا، براہ راست اثر انسانی حقوق پر ہوگا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا۔ اسی طرح ہائی کورٹوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 2 سال سے 5 جج صاحبان ایک مزاحمتی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ دباؤ میں نہیں آ رہے۔ جب ان کے گھروں میں کیمرے نصب کیے جاتے ہیں تو احتجاج کرتے ہیں۔ ان جج صاحبان کے ساتھ اب کیا ہوگا ہم دیکھیں گے۔ کیا ان کو سبی اور سکھر بھیج دیا جائے گا؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جج انکار کرتا ہے ٹرانسفر سے تو اس کو ریٹائرڈ تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک انتہائی خوفناک حملہ ہے جو آئینی نظام پر کیا گیا ہے۔ اس کی مزاحمت آپ کو، مجھے، پاکستان کے عوام کو کرنا ہے اگر ہم نے اس ملک میں عدلیہ کا تصور، آزاد عدلیہ کا تصور، عدل کا تصور بحال رکھنا ہے۔ اچھا سلمان اکرم راضی صاحب، یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی اپوزیشن جو ہے وہ جارحانہ رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکی۔ اس دفعہ تو جمعیت علماء اسلام نے بھی اس کو مسترد کر دی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ احتجاج کریں گے یا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیے، مولانا کی اپنی سیاست ہے، وہ اگر اس کو رد کرتے ہیں تو اپنے ضمیر کی آواز پر رد کریں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہر وہ قوت، ہر وہ شخص جو آئین سے وابستگی رکھتا ہے، جو انسانی حقوق سے وابستگی رکھتا ہے، جو ایک آزاد عدلیہ چاہتا ہے، جو عزت چاہتا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ باہر نکلے گا۔ میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے، میں نے، پاکستان کے ہر فرد نے کرنا ہے کہ اس نے مزاحمت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ قوم اپنے حقوق کی نگہداشت کرے گی، پاسبانی کرے گی۔ سر ایمل ولی خان جو کہ اپوزیشن میں ہیں، سینٹ میں ہیں، ان کی نشستیں بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اگر رابطہ کرتے تو ہم ان کے ساتھ چلتے۔ دیکھیں، ان کو ہمارے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر جماعت نے، ہر شخص نے اپنے ضمیر کو کھنگالنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ان کو ہماری دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، شرافت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو خود باہر نکلنا ہے، ان کو خود مزاحمت کرنی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ابھی کورٹ میں ہے، سماعت جاری ہے، اور اس طرح 27ویں شروع ہو گئی ہے، تو اگر وہ ادھر سے اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر کہاں خلاف فیصلہ آئے گا؟ وہ تو اب ختم ہی ہو گیا۔ اب ایک نئی عدالت بن جائے گی، اس نئی عدالت نے نئے سرے سے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ وہ 26ویں ہو یا 27ویں ہو، بڑی حد تک کہ 27ویں ترمیم نے 26ویں ترمیم کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ خوفناک ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کے کیسز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ 28ویں ترمیم بھی لے کر آ رہے ہیں، 27ویں غیر مؤثر ہو جائے گی اس سے؟ ایسا ہی ہوگا نا۔ آپ تو یہ پورے آئین کو اگر کل تلف کر دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کس عدالت کے پاس لے کے جائیں گے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر عوام ہی یہ فیصلے کرتی ہے، عدالتیں یہ فیصلے نہیں کرتی۔ یہ ترمیم پاس ہوگی، ایک آپ کے پی ٹی آئی کے سینیٹر اور ایک جے یو ایف اے کے سینیٹر نے ووٹ ڈال دیا، وہاں پہ کھڑے ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرے پاس تفصیلات نہیں ہے اس وقت، کیا یہ سینٹ کے سیشن میں موجود ہیں؟ سر میں تصویر آپ کو دیکھیے، پھر ہم اس کے خلاف بالکل کارروائی کریں گے۔ ان کو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، سر انہوں نے کمیٹی سے بھی شاید استعفیٰ نہیں دیا تھا، ہدایت کے برخلاف اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو یقیناً ہم ان کو پارٹی سے بھی خارج کریں گے، اور ان کے خلاف ڈیفیکشن کا جو قانون ہے اس کو حرکت میں لائیں گے۔ لیکن مجھے تفصیلات معلوم کرنے دیں۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا؟
देखिए, जब आपको मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो खान साहब को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम बहरहाल कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन हम उस पर कोई तकिया नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की आवाम को ये कहेंगे, बार बार ये कहेंगे कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये PTI की जंग नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की जंग है, ये तुम्हारे बच्चों की जंग है। कल को कोई भी तुम में से उठाया जा सकता है, और उठाए गए हैं। हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों में पंजाब में 600 से ज़ायद लोगों को पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया है। आपने देखा मुरीद के में कैसे कत्लेआम हुआ, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ। तो इस मुल्क में अब ना कोई कानून है, ना कोई एहतसाब है। अगर हमने ऐसे मुल्क में रहना है, कब्रिस्तान में रहना है, गूंगे बहरे होकर रहना है, अंधे होकर रहना है, तो ये कोई इंसानियत के काबिल ज़िंदगी नहीं है। हमें फैसला करना होगा कि हम इंसान हैं या भेड़ बकरियां हैं। सोहेल अफरीदी साहब का सर पीका के तहत उन पे कहा यह जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उन्हें गिरफ्तार किया लिया देखिए, जाएगा? मुकदमे तो सैकड़ों हैं, हम सब पे हैं, देखेंगे क्या करते हैं जी। ये एक जबर का एक हरबा है, उन पे मुकदमा अगर उनके किसी लफ्ज़ की वजह से किया गया है तो हम उसकी मुदाफ़ियत करेंगे। लेकिन इस मुल्क में अब आईन कानून रहा नहीं, किसी को भी ये उठा सकते हैं, वो वीगो डाले के ज़रिए उठाएं या FIR दर्ज करके उठाएं।